الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریٰ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ اکثر لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ سالک اور مجذوب میں کیا فرق ہے؟ سالک کسے کہتے ہیں اور مجذوب سے کیا مراد ہے؟ اور کبھی کبھی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سالک، مجذوب اور قلندر ان تینوں کی تعریف کر دیں کہ یہ کیا ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سالک۔ راہ سلوک میں ایسا شخص جو اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی عمل کرتا ہے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے مریدین کو بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے ہوئے انہیں مطلوب حقیقی یعنی ذات حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قرب کے حصول میں ان کی معاونت کرتا ہے۔ ایسا شخص خود بھی ظاہری عبادات اور ریاضات کے ذریعے تمام منازل کو طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں، اپنے مریدین جو ہیں ان کی بھی اسی طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ ہر صورت شریعت محمدی پر عمل کریں اور اس شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقصد حصول اللہ یعنی اللہ کی ذات تک پہنچنا اور اس کے قرب کے حصول کے مقصد کے لیے کوشاں رہیں، یہی اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اور سالک وہ شخص ہے جس کا سلسلہ بھی چلتا ہے، جس کے مریدین بھی ہوتے ہیں، اور یہی وہ شخص ہے جو شریعت اور طریقت کی میں جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو پلاتا ہے۔ اب بات کریں گے مجذوب کی۔ مجذوب یعنی کہ جذب شدہ، ایسا شخص جسے اللہ کی ذات اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ایسا شخص اللہ کی ذات میں جذب ہوتا ہے، ہر وقت عالم مشاہدہ میں ہوتا ہے، اسے ظاہری ہوش و حواس نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے مشاہدے کی کھڑکی جو ہے ہر لمحہ کھلی رہتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈائریکٹ ذات الہی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا نہ تو کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہ ان کی طریقت چلتی ہے، نہ ان کے مریدین ہوتے ہیں، نہ ہی یہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ
شریعت جو ہے وہ ہوش و حواس والے جو لوگ ہیں ان پر لاگو ہوتی ہے، مجذوب پر شریعت جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے انوار کی تجلیات جو ہیں ان کے دلوں پر وارد کی ہوتی ہیں، اور یہ اسی تجلی میں ڈوبے رہتے ہیں، اور ہر لمحہ جو ہے دیدار الہی کی تڑپ لیے، اور اس تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوتی ہے اس میں محو اور غرق رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ اگر کسی سالک کو یہ کوئی بات کہہ دیں تو وہ فوراً ان کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ ان کی بات جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ جڑے ہوتے ہیں۔ تو مجذوب جو ہیں یہ جذب شدہ لوگ ہیں، یہ اپنے ہوش و حواس جو ہیں وہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ ظاہری وجود جو ان کا ہے ان کے لیے ایک قید خانہ ہوتا ہے، اور باطنی طور پر یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مشاہدہ میں ڈوبے رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر لمحہ مشاہدہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری کلندر، سالک اور مجذوب دونوں خصوصیات کا حامل شخص جو ہے اسے کلندر کہتے ہیں۔ صوفیہ کی زبان میں اگر دیکھیں تو کل اندر، کلندر کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کل اندر، کہ سب کچھ ان کے اندر سمویا ہوتا ہے۔ یہ بیک وقت سالک بھی ہوتے ہیں، مجذوب بھی ہوتے ہیں۔ ان پر کیفیات جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، کبھی سالکین والی خصوصیات ہوتی ہیں اور کبھی مجذوب والی۔ یہ دونوں کیفیات کے حامل ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں بہت سے لوگوں کو ذات حقیقی کے عرفان اور ان کے مطلوب ذات حقیقی کے قرب کے حصول میں معاونت بھی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات جو ہیں اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے میں ہم پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنے مطلوب ذات حقیقی کے قرب کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔